ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارے لیے چونکہ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہم واقعی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، تو قرآن پاک کے دیے ہوئے ان اصولوں کو سمجھیں اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان آیات پر، ان روایات پر غور کریں جن میں کامیابی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اصل کامیابی ہے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی جگہوں پر کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا فلاں چیزوں سے بچو، جیسے شراب سے، جوئے سے اس آیت میں منع کیا گیا کہ ان شراب، جوا، بت اور پانس سے پلٹنا، ان سے بچو۔ چار چیزیں بیان کر کے ان کو شیطانی عمل قرار دیا اور فرمایا ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا اور ان پر فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے پر کامیابی کا اعلان فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ کامیاب ہیں۔ کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ These are successful people۔ کون؟ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں۔ یعنی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن ضرور اتنا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ اور اس آیت سے پتہ چلا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، رائٹرز، مقررین کا تقریر کرنا، سپیچز، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ، یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں، اور بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے۔ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی، اور بسا اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس پر برائی سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ یعنی یہ برائی کو روکنے کا حکم دیا گیا، ہاتھ سے روک دے،
نہیں طاقت اگر اتنی تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان کا درجہ بیان کیا گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، تبلیغ دین، یہ کتنا اہم کام ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ پاک اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک میں تنبیہ فرما رہے، تم نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے، ورنہ کیا ہوگا؟ اب اس میں تنبیہ ہے کہ ورنہ اللہ پاک اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے گا، اور تم اس سے دعا مانگو گے، پھر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ تو یہ مختلف روایات میں اس کام کو ترک کر دینے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، کیسے ظالم تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، جو تمہارے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے، چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، اس وقت تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب یہ کون سا وقت ہوگا جب لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے؟ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب چیز پائی جاتی ہے کہ واٹس ٹو می، کہ مجھے کیا، پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی۔ یہ نہیں چلے گا، یہ ہمارا انداز نہیں ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا دوست ہے، کلیگ ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میری آنکھوں کے سامنے شراب پینے جا رہا ہے، نشہ کرنے جا رہا ہے، جوا کھیلنے جا رہا ہے، کسی حرام کام میں جا رہا ہے، ہاؤ کین آئی بیئر، میں کیسے برداشت کروں گا کہ میرا بھائی میری آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں چھلانگ لگا دے؟ وہ آخرت کا الگ ہے معاملہ، یہ دنیا میں بھی تو برائیوں کی سزائیں ہیں نا، دنیا میں بھی تو اس کے نقصانات ہیں۔ جوا کھیلے، پیسہ ضائع ہو گیا، شراب پی، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، چوری کی ہے، نشہ کیا ہے، یہ برائیاں جو ہے یہ بربادی تو لاتی ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا دوست ان برائیوں میں مبتلا ہونے جا رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیا ہے، میرا ہمسایہ ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں، میرا رشتہ دار ہے، مجھے اس بات کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں ریلائز کرنا ہوگا، اپنے معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ جہاں جس کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اب باپ آنکھیں بند کر لے کہ میری اولاد جو مرضی کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سرپرست گھر کا آنکھیں بند کر لے کہ جی جو مرضی ہوتا رہے، یہ نہیں ایسا ہوتا۔ ان کو مادر پدر آزادی نہیں دی جا سکتی، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا اگر برائی سے منع نہ کیا گیا، اگر نیکی کی دعوت نہ دی گئی۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نیکی کی دعوت دینے کے فضائل بیان کیے ہیں، اور اس اہم کام کے بارے میں یہاں تک بیان کیا کہ جب اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں، تو ایک روایت میں فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ پاک تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ یعنی نہ تو اس کی موت جو لکھی ہے اس سے پہلے آئے گی، نہ اس کا لکھا ہوا رزق سے یہ محروم ہوگا۔ حق بات کرے، حق بات کہے۔ اور ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس گناہ پر راضی ہے تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ یعنی کوئی گناہ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، کوئی کسی قسم کا جرم ہو رہا ہے، ایک بندہ موقع پر موجود ہے وہاں اور یہ روکنے پر قادر بھی نہیں ہے، لیکن دل میں برا جان رہا ہے، اس برائی پر راضی نہیں ہے، اس گناہ پر راضی نہیں ہے، اب وہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بندہ وہاں موجود ہی نہیں
لیکن وہ گناہ پر راضی ہے تو ویسے جیسے موجود ہے وہاں پر، تو یہ گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آج ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ عجیب و غریب افسوسناک صورتحال کا شکار ہو گیا ہے۔ عدل انصاف کے تقاضے پورے جن کے ذمے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہوتے۔ افسر ماتحت کا معاملہ بگڑ گیا، معاشرے میں خرابیاں اتنی جنم لے گئیں اور طرح طرح سے گناہ نے سر اٹھا لیے، بے حیائی عام ہو گئی، شراب عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی، جوا عام ہو گیا، رشوت کا لین دین عام ہو گیا، اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لینا، جائیدادوں پہ قبضہ کر لینا، مال ہڑپ کر جانا، یہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اختیار اور روکنے پر قادر لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ رشوت لے کے یا اپنی ذاتی تعلق اور سفارش اور اس کو نبھاتے ہوئے جرم پر برائی پر راضی رہتے، یا کسی کا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، کسی یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے، کسی بیوہ کا مکان چھینا جا رہا ہے، ایسے کئی معاملات ہیں، لیکن وہ جو جرم کرنے والا وہ تو گناہگار ہے ہی ہے، جو اس جرم پر راضی ہے وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے، اور جو قادر ہونے کے باوجود روک نہیں رہا سخت جو ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج مسلمانوں کی پستی اور ایک انٹرنیشنل لیول پر جو ہم مسلمانوں کی ہم جو زوال کے اسباب پر غور کرتے ہیں، دا مین ریزن یہ نیکی کی دعوت چھوڑ دینا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دینا۔ کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یعنی گناہ دیکھا، برائی دیکھی، لیکن خلاف شرع چیز کو دیکھ کر طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود منع نہ کرنا، اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے والے اور اس میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض اوپر کے حصہ میں رہے، بعض نیچے کے حصہ میں۔ نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی، انہوں نے اس کی شکایت کی تو نیچے والے نے کلہاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے اور پانی لینا بھی ضروری ہے، لہٰذا میں تختہ توڑ کر یہیں سے پانی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ بس اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ بس اگر اس صورت میں اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اسے بھی نجات دیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے، اور اگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت پر بیان ہے کہ اگر وہ جو اس جہاز میں سوراخ کرنے لگا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے پانی قریب ہو جائے گا میں سوراخ کر لوں گا، اوپر لینے جاتا ہوں، تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے اور ہمیں بھی مشقت ہے اوپر جا کے لانا، اب یہ کاٹ رہا ہے۔ اب اگر لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اپنے حصے میں جو کرتا ہے کرنے دو، کیا یہ ان کا اس طرح کہہ دینا اور اس کو چھوڑ دینا اس کے حال پہ، کیا ان سب کے اور اس کے لیے مفید ہے؟ کین یو امیجن کہ کشتی میں سوراخ ہو جائے، جہاز میں سوراخ ہو جائے اور پانی اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو اب اسی سے سمجھا جائے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے اگر اسے روک لیا تو وہ اسے نجات دیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے۔ نہیں، یہ ان کی بچت بھی اسی میں ہے کہ وہ برائی سے باز آ جائے، وہ اس عمل سے باز آ جائے، اس خرابی سے باز آ جائے۔ اگر کہا جی ٹھیک ہے چھوڑ دیں، یہ کہتے ہیں نا کوئی اپنے گھر چھاجے بجائے چھاننی بجائے سانوں کی، واٹس ٹو می، ہمیں کیا، یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی برائی کرنے جا رہا ہے تو کئیوں کو لے ڈوبے گا۔ بعض برائیاں، بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ پوری قوم کو اس کی جو ہے وہ سختی آتی ہے اس کی وجہ سے۔ یہ
جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر قوم جبارین کے ساتھ مقابلے کے لیے گیا تھا تو ایک رئیس زادہ آپ کے لشکر میں تھا، بہت بڑا لاکھوں کا لشکر تھا، ایک رئیس زادہ ایک بدکاری میں مبتلا ہوا تو اس کی نحوست یہ ہوئی کہ جب وہ 70,000 لوگ طاعون سے ہلاک ہو گئے اور پورا لشکر تتر بتر ہو گیا، بکھر گیا۔ ایک شخص کا جرم بعض اوقات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے وبال کا، زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک شخص کا ڈیسیژن، ایک شخص کا غلط ڈیسیژن، ایک شخص کی خرابی اور برائی بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ اللہ پاک نے کامیابی کا مدار بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب کون؟ کامیاب وہ جو نیکی کا حکم کرے۔ کامیاب کون؟ کامیاب وہ جو برائی سے منع کرے۔ کامیاب کون؟ کامیاب وہ جو اللہ رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کامیاب کون؟ جو اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچا لے۔ کامیاب کون؟ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا ہے، جو اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے جو سورہ آل عمران میں حکم دیا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ These are successful people، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یارقہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسر شہیر ہیں، حکیم الامت ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے، یہ ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑے لوگوں یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے۔ یعنی ایسی تنظیم بنو یا بن کے رہو، اس کی تفسیر میں لکھا جو تمام بگڑے لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی۔ یہ کام ہیں جو اس جو ہے وہ موومنٹ کو کرنے ہیں، جو تنظیم بننے یا بن کر رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا کام کرنے؟ تمام ٹیڑے لوگوں، بگڑے لوگوں کو خیر کی دعوت دینی ہے، گڈ ڈیڈز کی دعوت دینی ہے، انوائٹ کرنا ہے اچھے کاموں کی طرف، گڈ ڈیڈز کی طرف۔ اور کیا؟ کافروں کو ایمان کی دعوت دینی ہے، فاسقوں کو تقوی کی دعوت دینی ہے، غافلوں کو بیداری کی دعوت دینی ہے، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت دینی ہے، خشک مزاج لوگوں کو لذت عشق کی دعوت دینی ہے، سونے والوں کو بیداری کی دعوت دینی ہے۔ اور فرمایا کہ اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم و ماتحت کو گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں، برے عقیدے، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا ہے، یہ ہے ذمہ داری کہ مسلمانوں تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے، یہ ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو یہ کام کرے۔ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر آپ غور کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی اس تفسیر کو، تفسیر نعیمی میں جو بیان کی گئی ہے، اس کو پڑھنے سننے کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور اس کے نظام پر غور کریں کہ امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے دعوت اسلامی کو بنانے میں، اس کو چلانے میں، اس کے شعبہ جات بنانے میں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہے۔ اب یہ تفسیر نعیمی دعوت اسلامی کے بننے سے پہلے کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، لیکن آپ اس پر غور کریں کہ ایسی تنظیم بنو یا بن کے رہو جو بگڑے لوگوں کو خیر کی، اچھائی کی دعوت دے۔ دعوت اسلامی نے دی دعوت،
کافروں کو ایمان کی، کتنے ہی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فاسقوں کو تقوی کی، کتنے ہی شرابی، بدکاریاں کرنے والے، بے حیائیاں کرنے والے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے اور چور ڈاکو تائب ہو کر بے نمازی نمازی بن گئے، شرابیں پینے والے شرابیں چھوڑ کر نعتیں پڑھنے والے بن گئے، قرآن پڑھنے والے بن گئے، علم دین سیکھنے والے بن گئے۔ یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے غافلوں کو بیدار کیا، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت دی۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو کئی علماء، کئی دارالافتاء اہل سنت میں کئی مفتیان کرام آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کا ماضی جو ہے وہ علم و معرفت سے دور تھا، مگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ان کو علم و معرفت کی دعوت دی اور جہالت سے نکل کر علم کی روشنی کی طرف آ گئے۔ کتنے ہی ایسے مبلغین ہیں، کتنی ایسے عاشقان رسول ہیں جن کو اس مدنی ماحول کی برکت سے اویئرنس ملی ہے اور حلال حرام کی تمیز ہوئی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ چلا ہے اور فرائض اور واجبات کے علم کو سیکھنے کا جذبہ ملا ہے، اپنے ذمے فرض علوم سیکھنے کا ذہن بنا ہے۔ تو یہ ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ مدنی قافلے، مختلف کورسز، چاہے وہ درس فیضان سنت، مدنی چینل، یہ مختلف ذرائع ہیں علم دین کو پہنچانے کے۔ آئی ٹی کا شعبہ ہے ہمارا، مکتبۃ المدینہ ہمارا پورا پریس ہے جس کے ذریعے کتابیں شائع کر کے دنیا بھر میں فراہم کی جا رہی۔ تو یہ خشک مزاجوں کو لذت عشق کی جو دعوت دینا ہے، یہ ایک بڑا اہم کام ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے کیا۔ وہ نوجوان جو کل تک جو ہے وہ مدینہ پاک کی عشق کی لذت سے محروم تھے، یاد مدینہ، ہجر مدینہ، فراق مدینہ اور دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ، خانہ کعبہ کی زیارت کی تڑپ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ چیز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے جو اجاگر کی ہے، جو امیر علیہ سنت کے فیضان سے یہ جو ہے وہ ذہن کے بند دریچے کھلے ہیں، یہ جو خشک مزاجوں کو لذت عشق نصیب ہوئی ہے، یہ خاص کام ہے جو تفسیر نعیمی میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس تنظیم کو یہ کام کرنا ہے کہ خشک مزاج لوگوں کو لذت عشق کی دعوت دے، کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ لذت عشق ہے۔ امیر علیہ سنت کے فیضان سے آج کئی گالیاں بکنے والے لڑکے، کئی گانے گانے والے لڑکے، بے حیائیاں کرنے والے لڑکے، طرح طرح کے تراش خراش، نت نئے فیشن اور نت نئے جو ہے وہ انداز اپنانے والے لوگ، وہ نوجوان وہ توبہ کر کر کے سنتوں کے راستے پہ چلتے نظر آ رہے ہیں، بے حیائیاں چھوڑ کر سنتوں بھرا ماحول اپناتے نظر آ رہے ہیں، گناہوں بھرے سلسلے چھوڑ کر نیکیوں کو اپناتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ اور سونے والوں کو بیداری کی دعوت دینی۔ تو یہ ہم جب اس تفسیر نعیمی کو بھی پڑھ رہے ہیں تو دعوت اسلامی کے کام کو ہم سامنے دیکھتے چلے جائیں۔ شعبہ جات بن گئے، مدنی قافلے سفر ہو رہے ہیں، مدنی انعامات پر عمل ہو رہا ہے، مختلف کورسز ہو رہے ہیں، اعتکاف اجتماعی ہوتے ہیں، شعبہ تعلیم بن گیا، مجلس رابطہ کا کام آ گیا، ڈاکٹرز کے اندر نیکی کی دعوت کا کام، انجینئرز کے اندر، وکلا ججز کے اندر، مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کے اندر نیکی کی دعوت کا کام پہنچ گیا، جامعۃ المدینہ بن گئے، مدرسۃ المدینہ بن گئے، اور مختلف کورسز کا سلسلہ شروع ہو گیا، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا کام شروع ہو گیا، مختلف ممالک کے اندر مدنی مراکز بن گئے، مختلف شہروں ملکوں میں مدنی قافلے پہنچ گئے، 107 کم و بیش شعبہ جات ہیں اس وقت جب میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائی سے منع کرنے کا ایک بہترین نظام ہمیں ملا ہے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دینا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، نیکی کی دعوت عام کریں، برائی سے منع کریں۔ ہمارے یہاں ہر ذیلی حلقے میں 12 مدنی کام ہوتے ہیں، مسجد درس ہوتا ہے، چوک درس ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے، صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے، انفرادی کوشش ہوتی ہے، پھر ہفتہ وار اجتماع میں اسلامیہ کو لایا جاتا ہے، مختلف موقعوں پر بڑی راتوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے
جز وقتی کل وقتی قائم ہے، اپنے مدنی منوں اپنے بچوں کو اس میں داخلہ دلوائیں۔ دارالمدینہ اسکول سسٹم ہے جس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ جامعۃ المدینہ قائم ہے جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ اسلامی بہنوں کے جامعات الگ ہیں جس میں اسلامی بہنوں کو جامعۃ المدینہ فیضان شریعت کورس، مختلف کورسز ساتھ کروائے جا رہے ہیں۔ آن لائن کورسز کا نظام ہے پورا، اس کے ذریعے علم دین پہنچانے میں دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور پھر اس کو آپ ڈونیٹ بھی کر کے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، عملی شرکت کر کے بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، تو یہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں۔ یہ تفسیر نعیمی میں ہی اسی مضمون پر لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اٹس آور رسپانسبلٹی، لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، اچھی بات کا حکم دینا۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ لازم یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے متعدی یعنی ایسا عمل جو دوسروں کو بھی فائدہ دے وہ افضل ہے۔ خود اپنے آپ کو ایک فائدہ پہنچانا ہے، اس سے وہ عمل افضل ہے جو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ آپ بھی سمجھیں، مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی غور کریں کہ کون ہے بیسٹ پرسن، ہو از بیسٹ پرسن، کون ہے بہترین بندہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے رسول کا بھی اور اس کی کتاب کا بھی۔ اچھا، ہم سب چاہتے ہیں کہ زندگی بخیر گزرے، سب چاہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ زندگی بخیر گزرے، خیر سے گزرے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینی اور بری بات سے منع کرنا، اور یہ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا منصب ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اس کے ذریعے نیکی کا حکم کرتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، اچھے کام خود بھی کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں پورا نیک بن جاؤں تو نیکی کی دعوت دیا کروں گا، پورے کا پورا میں ساری برائیوں سے بچ جاؤں پھر لوگوں کو برائی سے منع کروں گا۔ دیکھیں، کوشش بھی جاری رکھیں اور نیکی کا حکم کرتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، خود بھی بچیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو کامیابی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس اہم ترین کام کو اچھے انداز اور اخلاص کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیابی